الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام، اللہ جل شانہ نے کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، ان تمام چیزوں کی اللہ نے ایک فطرت رکھی ہے۔ چاہے انسان ہے، چاہے جنات ہیں، چاہے حیوانات ہیں، جاندار ہیں یا بے جان ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر ایک ہی اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی فطرت رکھی ہے۔ اور جب تک وہ چیز اپنی فطرت پہ باقی رہتی ہے، وہ خود بھی پھلتی پھولتی ہے، خود بھی فائدے اور نفع میں رہتی ہے، اور دوسروں کے لیے بھی فائدے اور نفع کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور جب رب کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز فطرت کے خلاف چلنے لگ جاتی ہے، تو نہ صرف یہ کہ وہ خود تباہ و برباد ہو جاتی ہے، بلکہ اپنے ساتھ دوسروں کی بھی تباہی اور بربادی اور ہلاکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ کائنات جب تباہ ہوگی، قیامت آئے گی، تو اس سے پہلے کیا ہوگا؟ سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا۔ حالانکہ سورج کی فطرت کیا بنائی ہے؟ مشرق کی طرف سے نکلے، مغرب کی طرف طلوع ہو، مغرب کی طرف غروب ہو، مشرق کی طرف سے نکلے، مغرب کی طرف غروب ہو۔ لیکن کہاں سے اس کی تباہی کا آغاز ہوگا؟ کہ وہ اپنی فطرت کے خلاف چلے گا۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ اب بہت بڑی تباہی آنے والی ہے۔ تو کوئی بھی چیز جب اپنی فطرت کے خلاف چلتی ہے، تو پھر وہ خود بھی تباہ و برباد ہوتی ہے اور دوسروں کی بربادی کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے اس انسان کو جو دین عطا کیا ہے، اللہ پاک قرآن جی میں ارشاد فرما رہے ہیں، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ دین اسلام دین فطرت ہے۔ یہ انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے، اور یہ انسان اس وقت تک فائدہ میں رہے گا، نفع میں رہے گا، پھلتا پھولتا رہے گا، اور اس کے ذریعے سے دوسرے لوگ بھی فائدے میں رہیں گے، جب تک یہ انسان رب کی بنائی ہوئی فطرت پہ چلتا رہے گا۔ جیسے ہی یہ انسان اس فطرت سے ہٹ کر چلنا شروع کرے گا، نہ صرف یہ کہ یہ خود بھی تباہ و برباد ہوگا، دوسروں کی بھی بربادی کا ذریعہ بنے گا، دوسروں کے لیے بھی ہلاکت خیز ثابت ہوگا۔ چنانچہ سن 2008 کی ایک خبر ہے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں 60 کے قریب ممالک نے ایک اعلامیہ جاری کیا کہ ہم جنس پرستی یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اور ہم جنس پرستی کے اوپر جتنے ممالک کے اندر بھی سزائیں دی جاتی ہیں
وہ ساری غلط ہیں، ایسی ساری سزائیں ختم کی جائیں اور وہ تمام قوانین بھی ختم کر دیے جائیں جو ہم جنس پرستی کے خلاف بنائے گئے ہیں، ان سب کو ختم کر دیا جائے۔ تو کیا جب فطرت نے ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے کہ انسان نکاح کے ذریعے اپنی اس خواہش کو پورا کرے، یہ بھی انسان کی ایک ضرورت کی چیز ہے جیسی باقی ضرورتیں ہیں، آخر یہ کائنات اسی طریقے سے باقی رہ سکتی ہے کہ اولاد کا سلسلہ چلتا رہے، آگے اولاد کا سلسلہ چلتا رہے، اس کے لیے جب فطرت نے ایک جائز طریقہ انسان کو بتا دیا ہے، اب اگر کوئی اس سے منہ موڑے گا تو سوائے تباہی اور بربادی کے اور اس کو کچھ نہیں دیکھنے کو ملے گا، اور نہ صرف یہ کہ وہ خود تباہ ہوں گے، دوسروں کو بھی تباہ کریں گے، دوسروں کو بھی برباد کریں گے۔ جب اس طرح کی باتیں اعلانیہ طور پہ ہونے لگ جاتی ہیں نا، جب فطرت کے خلاف لوگ اعلانیہ طور پہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، پھر قدرت اپنا انتقام ضرور لیتی ہے۔ جب انسان فطرت کے خلاف اٹھتا ہے نا، پھر قدرت اپنا انتقام ضرور لیتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پیش گوئی پہلے سے کر رکھی تھی کہ قرب قیامت میں اس طرح کے معاملات ضرور ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پہ 3 قسم کے عذاب ضرور آئیں گے، 3 قسم کے عذاب۔ پہلا، زمین میں دھنسا دیا جانا۔ دوسرا، چہرے بدل دینا۔ تیسرا، پتھروں کی بارش ہونا۔ 3 قسم کے عذاب قرب قیامت میں میری امت کے لوگوں پہ آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عذابوں کے آنے کی وجہ کیا ہوگی وہ بھی بتا دی۔ آپ نے فرمایا جب میری امت اعلانیہ طور پہ ایک دوسرے کو لعن طعن کرنے لگ جائے، اذا ظہر التلاعن، آج ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں؟ کوئی پریس کانفرنس جا کے دیکھ لے، سوشل میڈیا دیکھ لے، کوئی بھی آپ ایسا موقع دیکھ لیں، کوئی مجلس دیکھ لیں، کوئی محفل دیکھ لیں، سارے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے لگے ہوئے ہیں اور سارے ہی لعن طعن کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی تعمیری سوچ کا حامل نہیں ہے، کوئی بھی مثبت سوچ کا حامل نہیں ہے۔ کوئی بھی پریشانی کھڑی ہوتی ہے، کوئی بھی آفت آتی ہے، کوئی بھی مصیبت آتی ہے، اس مصیبت کا حل کوئی بھی نہیں نکالتا۔ لوگوں کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے کوئی بھی نہیں آتا۔ ہاں، ہر ایک دوسرے کے اوپر اس بات کی ذمہ داری ڈال رہا ہوتا ہے کہ یہ مصیبت اس کی وجہ سے آئی، یہ پریشانی اس کی وجہ سے آئی، یہ اس کے کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن جو پریشانی آئی ہوئی ہے اس کا حل کوئی بھی نہیں بتاتا، اس کے لیے آگے کوئی بھی نہیں بڑھتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت میں لعن طعن کرنا آپس میں، ہر جگہ یہی کام ہو رہا ہے، جدھر بھی جا کے دیکھ لیں، جس پلیٹ فارم پہ جا کے دیکھ لیں، باقاعدہ پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، کس کے لیے؟ دوسرا غلط ہے، بھئی تم نے کیا کیا ہے؟ تمہارے پاس اس برائی کا مٹانے کا، اس غلطی کو سدھارنے کا کوئی حل ہے؟ کوئی حل نہیں ہے۔ پھر صرف یہی بتانے کے لیے کہ دوسرا غلط ہے، سب کو پتہ ہے دوسرا غلط ہے، یہ بتانے کے لیے اتنا خرچہ کر رہے ہو۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت میں شراب پی جائے گی نا، وَشُرِبَ الْخُمُورُ، شرابیں پی جائیں گی۔ اب تو اللہ معاف کرے، ہمارے جو اسلامی ملک سب سے بڑا جو مکہ مدینہ جہاں پہ موجود ہے، وہاں پہ اب شراب اور جوئے کی دکانیں کھل رہی ہیں، سینما ہالز کھل رہے ہیں اور اعلانیاں ہو رہے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ ہو رہے ہیں، اور اس کے خلاف آواز اٹھانے والے علماء کو قید کیا جا رہا ہے۔ ابھی ایک بہت بڑے عالم دین،
حرم شریف کے، ان کو 10 سال قید ہوئی ہے۔ کس بات پر؟ کہ حکومت نے یہ جتنی ناجائز چیزیں اعلانیہ طور پہ اب کرنی شروع کر دی ہیں، اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی، ان کو بامشقت جو ہے وہ جیل میں سزا سنا دی 10 سال کے لیے۔ تو یہ جو اعلانیہ گناہ ہوتے ہیں نا میرے بھائیوں، جب سرکاری سرپرستی کے اندر اعلانیہ گناہ شروع ہو جاتے ہیں، وہ پھر عمومی عذابات کی شکل میں ان کا رد عمل آتا ہے۔ یہ جتنے بھی عمومی عذاب آ رہے ہیں نا، سیلاب کی شکل میں اور اسی طرح یہ وائرسوں کی شکل میں، پوری دنیا جن کی لپیٹ میں آ رہی ہے، جب اعلانیہ طور پہ گناہ شروع ہو جاتے ہیں حکومتی سرپرستیوں کے اندر، تو پھر میرے بھائیوں عمومی عذاب اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اس میں پھر نیک اور بد، غریب اور امیر، گناہ گار اور نیک و کار سب بیچ میں آ جاتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا جب میری امت ریشم پہننے لگ جائے گی، اور ریشم کی اصل وجہ تکبر اور غرور ہے، ریشم پہنا جائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گانے والیاں لوگ رکھنا شروع کر دیں گے، جب گانے والیاں جو عورتیں ہیں لوگ وہ باقاعدہ اپنی ملازمہ کے طور پہ رکھنا شروع کر دیں گے۔ جیسے آج بہت ساری کمپنیاں ہیں نا، وہ سائن کرتی ہیں، انہیں ماہانہ تنخواہیں جاری ہوتی ہیں اور ان کے لیے بڑے پیکیجز ہوتے ہیں شاندار قسم کے، کہ ہم آپ کو جہاں کہیں گے آپ نے وہاں جا کے گانا ہے۔ چنانچہ کہیں پہ کسی مال کا افتتاح ہو رہا ہے، وہاں ان کو بلایا جا رہا ہے، وہ گا رہے ہیں، کہیں پہ کوئی شو ہو رہا ہے، وہاں پہ ان کو بلایا جا رہا ہے، ان سے فرمائشیں ہو رہی ہیں اور وہ گانے گا رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا جب اس طرح بطور ملازمہ کے گانے والیاں رکھ لی جائیں گی تو یہ بھی قرب قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور اس وقت امت میں یہ 3 عذاب آئیں گے۔ ایک کیا ہے؟ زمین میں دھنسا دیا جانا، اور دوسرا چہرے بگاڑ دیا جانا، تیسرا پتھروں کی بارش ہونا۔ اور پھر آپ نے فرمایا جب مرد مردوں سے اپنے تعلقات قائم کرنے لگ جائیں، عورتیں عورتوں سے، ہم جس پرستی جسے کہتے ہیں، تو اس وقت بھی یہ 3 عذاب میری امت پہ آئیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ چیزیں میری امت میں نہ آ جائیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں آج ہر طرف سے اس چیز کے لیے آواز اٹھ رہی ہے، اور بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے اس وطن عزیز میں جو اسلام کے نام پر بنا ہے، جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، وہاں پہ بھی ایسے قانون کے اندر ایسے چور دروازے بنائے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو وہ پکڑ سے بچ جائے۔ کھلم کھلا کرنے کی تو جرت نہیں ہو رہی ہے، لیکن قوانین کے اندر جان بوجھ کر ایسا سقم پیدا کیا جا رہا ہے، ان کے اندر ایسے وہ چور دروازے رکھے جا رہے ہیں، ان کے اندر ایسی ڈھیل پیدا کی جا رہی ہے جان بوجھ کے کہ اگر کوئی آدمی ایسی حرکت کرتا ہے تو وہ قانون کی پکڑ میں نہ آ سکے۔ لیکن میرے بھائیوں اگر قانون کی پکڑ میں نہیں آئے گا تو کیا رب کی پکڑ سے بھی بچ جائیں گے؟ ابھی ہم پچھلے زلزلے نہیں بولے، پورا ملک کیسے ہل کے رہ گیا تھا۔ ابھی یہ جو سیلاب اتنی بڑی آفت آئی ہوئی ہے، معصوم جانیں ختم ہو گئی ہیں اس کے اندر، ابھی بھی ہوش کے ناخن نہیں لے رہے، ابھی بھی ہمارے حکمرانوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وہی وجہ ہے کہ ہمارا ملک اس وقت وہ معاشی لحاظ سے بہت کمزور ہو چکا ہے، ملک چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو جب وہ مغربی ممالک جب وہ پیسے دیتے ہیں نا، وہ فری میں نہیں دیتے، پھر انہیں ہم سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اتنے لاکھ ڈالر کی امداد آ رہی ہے اور وہ آ کے سارے بڑوں کے پیٹوں میں چلی جاتی ہے، غریب کے منہ میں اس میں سے ایک قطرہ بھی نہیں آتا، یہ قطرہ 2 قطرے ہی آتے ہیں۔ تو جب وہ امداد دیتے ہیں
تو وہ فری میں نہیں دیتے، وہ پھر اپنی باتیں منواتے ہیں۔ انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنا سارا خاندانی نظام تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اب بڑی آج کل ایک پوسٹ چل رہی ہے، ایک عورت ہے، 2 بچے بھی چھوٹے چھوٹے اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ پیزے والا بیگ ہوتا ہے جو پیزا ڈیلیور کرتے ہیں، وہ پیچھے اس نے لٹکایا ہوا ہے اور ٹرین پہ سفر کر کے جا رہی ہے، اور بڑا جناب اس پہ نہ جملے بن رہے ہیں کہ دیکھو جی اسلام نے کتنی عورت کو آزادی دی ہے، گھر میں بیٹھ کے آرام سے بچوں کی تربیت کرے، بچوں کے اندر بیٹھے۔ اب مغرب نے جب عورتوں کو آزادی کا خواب دکھایا اور آزادی دلائی ہے تو دیکھو آج اس کا کیا حال ہے، 2 بچے بھی اٹھائے ہوئے ہیں گود میں، اور پیچھے اتنا وزن اٹھایا ہوا ہے، اور دھکے کھا رہی ہے بازاروں کے اندر، جی پیزا ڈیلیور کر رہے ہیں۔ جو بھی چیز فطرت کے خلاف چلے گی وہ خود بھی تباہ و برباد ہوگی، دوسروں کی بربادی کا ذریعہ بنے گی۔ وہاں کی عورتوں کا چین سکون بالکل چھن گیا ہے، اپنا آپ تو وہ تباہ و برباد کر چکے ہیں اور ہمارا کرنے کے درپے ہوئے ہیں، دن رات کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنے اختیارات تک جتنا ہمارا اختیار ہے، جتنا ہم کر سکتے ہیں، ہم اتنی آواز ضرور اٹھائیں کہ اس طرح کی جب فطرت کے خلاف چیزیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں وہ پھر عمومی عذاب کا سبب بنتی ہیں، اور جب عمومی عذاب آتے ہیں پھر اس میں نیک و بد سب رگڑے جاتے ہیں۔ تو ہم صرف یہ کہہ کے چپ کر کے نہ بیٹھ جائیں جی وہ کرتے ہیں، وہ کافر لوگ ہیں، ان کا کوئی دین ایمان نہیں، نہ خدا کو مانتے ہیں نہ رسول کو مانتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اتنی بات کہہ کر ہم لوگ بری و ذمہ نہیں ہو سکتے۔ جو جس حد اس کے اثرات آنے شروع ہو گئے ہیں نا، اس کے اثرات وہاں پہ ہوتا تھا، ہمارے لوگ دیکھتے تھے، لیکن اب اس کے اثرات آنے شروع ہو گئی ہیں۔ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی ایسی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج ایک بہت بڑا قانون پہلے بھی پاس ہوا کہ ہر آدمی کو اپنی شناخت خود اختیار کرنے کا حق ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ ایک آدمی مرد پیدا ہوا ہے، اگر وہ نادرا میں جا کے اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ ایک عورت پیدا ہوئی، بنانے والے نے عورت بنایا ہے، کوئی وہ اپنے آپ کو جا کے مرد ڈکلیئر کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ نادرا پابند ہے جی، اس کی جنس ویسی وہ وہاں پہ ظاہر کرے۔ تو اس طرح کے کام کرنے سے ہم فطرت سے لڑ رہے ہیں میرے بھائیوں، اور فطرت کے آگے آج تک کوئی بھی نہیں جیتا، ہمیشہ فطرت ہی غالب آئی ہے، ہمیشہ فطرت ہی غالب آئی ہے۔ اس طرح کے خلاف فطرت کام کر کے ہم اپنے آپ کو بھی ذلیل اور رسوا کر رہے ہیں، اور دوسروں کے لیے بھی ہم بربادی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ تو اس طرح کے بیوقوفوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، انہیں پیار سے سمجھائیں، اور جو صاحب اقتدار ہیں، صاحب طاقت اور قوت ہیں، ان کو چاہیے ایسے لوگوں کو طاقت سے اور قوت سے روکے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں بلکہ ایسے لوگوں کے سہولت کار بنتے ہیں اور ایسے لوگوں کو سہولت فراہم کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کی کام آزادانہ طور پہ کر سکیں، تو میرے بھائیوں پھر ہمیں اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا، پھر آنے والے زلزلوں سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، پھر آنے والے سیلابوں سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہر چیز کا ایک ظاہری سبب بھی ہوتا ہے، ایک باطنی سبب بھی ہوتا ہے۔ ان چیزوں کا حقیقی سبب یہی ہے میرے بھائیوں، جب اعلانیہ طور پر غیر فطری کام ہونے شروع ہوتے ہیں پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے، اور بڑی سخت آتی ہے۔ ہمیں ابھی سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، خود بھی توبہ کریں، ایسے لوگوں کو جا کے بھی توبہ کریں، اور جتنا کوئی اس کے لیے آواز بلند کر سکتا ہے، جتنا کوئی اس میں حصہ ڈال سکتا ہے، اسے ضرور حصہ ڈالنا چاہیے۔ اللہ نہ کرے اگر یہ چیزیں سر عام ہونی شروع ہو گئیں تو نہ صرف یہ کہ ہم خود بھی تباہ و برباد ہوں گے، پوری دنیا ہی تباہ ہو جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا قیامت ان لوگوں پہ قائم ہوگی جو سب سے برے لوگ ہوں گے، سب سے برے لوگ ہوں گے، اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔
اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک صحیح معنوں میں دین کو سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔